غزہ شدید بھوک اور بے سر و سامانی کا شکار ہے۔ لاکھوں بچے، عورتیں، بوڑھے سبھی فاقہ کشی پر مجبور ہیں۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر فوری صورتحال نہ بدلی تو غزہ میں لوگ بہت جلد قحط کا شکار ہو جائیں گے۔ رمضان میں جنگ بندی کی امیدیں دم توڑ رہی ہیں۔ جو بموں سے بچ گئے، کیا ان کو بھوک سے بچایا جا سکتا ہے؟ میں ہوں خالد کرامت اور آج BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ہم غزہ میں قحط جیسی صورتحال پر بات کر رہے ہیں۔ 7 اکتوبر کو حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد سے شروع ہونے والی اسرائیلی بمباری میں اب تک 30,900 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں، 70,000 سے زیادہ زخمی ہیں، 5,76,000 غزہ کی شدید قلت کا شکار ہیں۔ اگر صورتحال فوری نہ بدلی تو بمباری سے تو لوگ مر ہی رہے ہیں، فاقوں سے بھی بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہو سکتی ہیں۔ غزہ کے العودہ ہسپتال میں احمد قنان نامی یہ بچہ تیزی سے موت کے منہ میں جا رہا ہے۔ اس کے برابر میں ایک اور بچہ بھی اسی حالت میں لیٹا ہوا ہے اور اس کے برابر میں کئی اور بچے۔ احمد قنان کا جسم خود بتا رہا ہے کہ وہ کس تکلیف سے گزر رہا ہے۔ كان وزن الطفل قبل الحرب 12 كيلو، خلال شهرين بالحرب هذول صار وزنه 6 كيلو، ويوم عن يوم تزداد حالته سوء، ويعني الله يستر من الجاي۔ اسرائیلی کارروائیوں کی وجہ سے غزہ میں قحط جیسی صورتحال ہے۔ امداد پہنچ رہی ہے لیکن ناکافی ہے اور دیر سے پہنچ رہی ہے۔ امداد کے لیے جمع ہونے والے اکثر لوگ خالی ہاتھ اور پہلے سے زیادہ بڑھی ہوئی بھوک لے کر گھروں کو لوٹ جاتے ہیں، وہ گھر جو یا تو ملبے میں تبدیل ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں۔ یونیسیف کے مطابق غزہ کے بعض علاقوں میں ہر 6 میں سے ایک بچہ شدید غذائی قلت اور ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہے۔ ہر گزرتا لمحہ بھوک سے بلکتے ان بچوں اور ان کے والدین پر کسی قیامت سے کم نہیں۔ ہبہ زیادہ کی بچی بھی ہلاک ہونے والوں میں شامل ہے۔ جب تک اس کے لیے دودھ کا انتظام کیا گیا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس تکلیف کا سکیل بہت ہی بڑا ہے۔ میڈیکل سپلائز اور بنیادی ضروریات بھی نہیں ہیں۔ اقوام متحدہ نے حال ہی میں کہا ہے کہ غزہ کے 23 لاکھ افراد میں سے 1/4 سے زیادہ خوراک کی شدید قلت کی وجہ سے تباہ کن حالات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی فلسطینی پناہ گزینوں کی ایجنسی کے مطابق فروری کے دوران اوسطاً تقریباً 97 ٹرک روزانہ غزہ میں داخل ہوئے، جبکہ جنوری میں تقریباً 150 ٹرک یومیہ تھے۔ ضرورت 500 ٹرکوں کی ہے اور امدادی ٹرک ہدف سے کافی کم ہیں۔ 19 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں، ان میں 10 لاکھ عورتیں اور بچیاں ریفیوجی کیمپس میں بدترین حالات میں رہنے پر مجبور ہیں۔ اس وقت 1.5 لاکھ خواتین حاملہ ہیں یا خود دودھ پلا رہی ہیں، لیکن طبی سہولیات تباہ ہو چکی ہیں۔ غزہ اب قحط کے دہانے پر ہے، جس کے تباہ کن اثرات آنے والی کئی نسلیں محسوس کریں گی۔ فوری امداد پہنچانے کے لیے بات ہو رہی ہے۔ یہ تجویز بھی سامنے آئی ہے کہ امریکہ ایک فلوٹنگ پیئر بنائے گا جس کے ذریعے سمندری راستے سے امداد پہنچے گی، لیکن اقوام متحدہ نے اسرائیل سے ڈیمانڈ کی ہے کہ امدادی ٹرکوں کو زمینی راستے سے جانے کی رسائی دی جائے۔ اقوام متحدہ کے ایک اعلیٰ اہلکار نے سیکیورٹی کونسل کو بتایا کہ غزہ کی 1/4 آبادی قحط سے ایک قدم دور ہے اور اگر کوئی بڑا قدم نہ اٹھایا گیا تو اسے روکنا ناممکن ہو جائے گا۔ لیکن بڑی طاقتوں نے صورتحال بدلنے کے لیے ٹھوس اقدامات نہیں کیے، بلکہ الزامات ہیں کہ وہ جنگ روکنے کے لیے سنجیدگی سے کام نہیں کر رہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے حالیہ دنوں میں اسرائیل کی جانب سے غزہ میں کارروائیاں بند نہ کرنے پر ناراضی کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ رفح میں جنگ ان کی ریڈ لائن ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق صدر بائیڈن اسرائیلی وزیر اعظم کے رویے سے مایوس ہیں، جو ان کی بات نہیں مان رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امریکہ اسرائیل کی حمایت بھی کر رہا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کی ایک حالیہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ نے غزہ جنگ کے آغاز سے اب تک اسرائیل کو 100 سے زیادہ بار اسلحہ فروخت کیا ہے۔ بائیڈن انتظامیہ کے ایک سابق عہدیدار نے کہا ہے کہ بہت کم وقت کے دوران اسلحے کی غیر معمولی فروخت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل امریکی حمایت کے بغیر غزہ میں حماس کے خلاف اپنا آپریشن جاری نہیں رکھ سکے گا۔ بائیڈن انتظامیہ اب بھی اسرائیل کو $14 ارب کی اضافی فوجی امداد بھیجنے کی کوشش کر رہی ہے اور اسے امریکی ایوان نمائندگان کی منظوری کا انتظار ہے۔ مغربی دنیا میں غزہ میں جاری جنگ کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ بھی جاری ہے، لیکن فی الحال بڑی طاقتوں کی پوزیشن میں تبدیلی نہیں آئی۔ کیا جنگ بندی کی کوئی صورت ہو سکتی ہے اور کیا قحط سے بچانے کے لیے امداد کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے؟
اسرائیل پہ بظاہر کوئی ڈپلومیٹک ملٹری اور مورل پریشر نہیں ہے، اور اس وجہ سے اسرائیل جو ہے اپنی انتقامی کارروائی جاری رکھی ہوئی ہے، جس میں ڈسلوکیشن سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے، اور اسرائیل چاہے گا کہ ان کو گیٹوائز کر کے اپنی مرضی کا انتظام ان پہ مسلط کیا جائے. تو اسرائیل اس سیز فائر میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. تھوڑا سا ان کو احساس تو ہے کچھ لوگوں کو کہ بھئی ان کو فوڈ سپلائیز نہیں مل رہی، جیسے یونائٹڈ نیشنز نے کہا ہے فیمن کی صورتحال ہے، لیکن امریکہ کے چونکہ اسرائیل کو بائی پاس کر رہا ہے تو اس سے اسرائیل کو ایک قسم کی کنسولیشن ہو گئی ہے کہ اگر امریکی امداد پیلسٹینز کو پہنچتی ہے یا سائپرس سے یورپین یونین کی پہنچتی ہے تو شاید اسرائیل پہ وہ اتنی کوئی مورل ابلیگیشن نہیں ہے. جہاں بڑی طاقتیں ایک طرف تشویش کا اظہار کرتی ہیں اور غزہ میں جانی نقصان روکنے کے لیے اسرائیل پر بظاہر زور بھی ڈالتی ہیں، وہیں دوسرے ہاتھ سے اسلحہ فراہم کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے. غزہ میں تو لوگوں کو امید ہے کہ رمضان کے ساتھ عارضی جنگ بندی ہو جائے گی، لیکن ابھی تک کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے. پہلے بھی عالمی اداروں کی جانب سے غزہ میں جنگ کے نقصانات کے بارے میں خدشات کا اظہار کیا گیا اور وہ ایک ایک کر کے حقیقت میں بدلتے گئے. اب خطرہ ہے کہ اقوام متحدہ کی قحط سے متعلق وارننگ بھی ایک اور ہولناک حقیقت میں بدلنے والی ہے. اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنی رائے نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں. پروگرام کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ، فیس بک، ایکس وغیرہ پر بھی شیئر کریں اور سیربین کی پرانی قسطیں دیکھنے کے لیے یہاں پر کلک کریں.